بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ثنائے سرکار آفیشیل چینل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی کیا وجہ ہوئی کہ آپ مسلمان ہو گئی؟ میری بات پہ توجہ کرنی، آپ یہ بات آپ نے یاد رکھنی۔ کیا سبب بنا آپ کے کلمہ پڑھنے کا؟ ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات ہوئی، کسی نے قرآن پاک سنا، کسی نے کچھ سنا، کوئی نہ کوئی واقعہ ہے، پس منظر ہے۔ تو اماں جی آپ کیسے مسلمان ہوئی؟ جناب عائشہ صدیقہ کہنے لگی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی کسی واقعے کی، اس لیے کہ میرے ابا جی جناب ابو بکر صدیق جتنی دیر گھر بیٹھے رہتے تھے محمد عربی کی نعتیں ہی پڑھتے رہتے تھے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف ہی کرتے رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رب فرماتا ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں ان چیزوں کا تم اپنے گھر والوں کو حکم دو، اور جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کرو۔ گھر کے اندر دولت ہو، مال ہو، بچے بھی ہوں، بیوی بھی ہو، ماں باپ بھی ہوں، رشتہ دار بھی ہوں، تجوری بھی ہو، لیکن گھر میں دین نہ ہو تو پھر لوگ آ کے پیر صاحب سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تعویذ مانگتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی سارا کچھ ہے سکون کوئی نہیں، سارا کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ سکون کب ہے؟ سکون تب ملے گا جب گھر میں قرآن بھی پڑھا جائے گا اور مصطفیٰ کریم پر درود و سلام بھی پڑھا جائے گا۔ یہ ہمارے بچوں کے عقیدے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ بد مذہبوں کے ہتھے کیوں چڑھتے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ بچوں کے عقائد اس وقت خراب ہوتے ہیں جب ہم انہیں عقیدہ سکھاتے ہی نہیں۔ میرے بھائی بچے کو اپنی گود میں بٹھائیں اور جہاں آپ اس کو یہ سکھاتے ہیں نا کہ بیٹے پڑھ جاؤ گے تو پیسے کماؤ گے، جہاں اسے یہ سکھاتے ہو نا پڑھ جاؤ گے تو بہت اونچے اڑو گے، جہاں اسے یہ سکھاتے ہو نا یہ ہمارا گھر بڑا قریبی ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے، تو بچہ 5 سال کا بھی اس گھر میں نہیں گھستا۔ اپنی ذات کے بارے میں بچے کو سارا کچھ سکھاتے ہو، پہلا کام اسے یہ کرو کہ اسے میرے نبی کی محبت سکھاؤ، اسے رسول اللہ کا پیار سکھاؤ۔ تیرے لیے جو کچھ بھی کیا ہے تیرے رسول نے کیا ہے، تیرے محبوب نے تیری آخرت کے لیے بڑا کچھ کیا۔ اپنے بچوں کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت سکھائیں، ان کی گھٹی میں ڈالیں یہ بات۔ کیسے بگڑ گیا بچہ، کیسے غیروں کے ہتھے چڑھ گیا؟ البدایہ والنہایہ میں روایت ہے، حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو گھر کے اندر بٹھا کے نا تو نبی پاک کی باتیں سنا رہا تھا، میں حضور کے بچپن کی، حضور کے اخلاق کی، کردار کی، نبی پاک کے اٹھنے کی، بیٹھنے کی، میں بچوں کو باتیں سنا رہا تھا، میں سنا رہا تھا باتیں۔ فرماتے مجھے کیا خبر تھی کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے میرے نبی پاک بھی میری باتیں سن رہے ہیں۔ حضور گزر رہے تھے گلی سے تو محبوب نے دیکھا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں نبی پاک کی، بچوں کو بٹھا کے۔ والد آپ یقین کریں اماں جو چاہتی ہے بچوں سے کرا لیتی ہے، اماں جو چاہتی ہے بچوں سے۔ ایک جملہ میں نے بعد میں کہنا تھا، پہلے کہہ دیتا ہوں، اماں اگر چاہے تو بچے باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور اگر اماں چاہے تو بچے باپ کے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو اگر اماں کے کہنے پر بچے ابا جی سے جھگڑا کر لیتے ہیں یا ابا جی کے قدم چوم لیتے ہیں تو اماں کے کہنے پر بچے درود و سلام نہیں پڑھیں گے؟ وہ صحابہ کے یا اہل بیت کے یا محبوب علیہ السلام کی شان میں کمی کرنے والے بے ادب سے بچیں گے نہیں؟ کیوں نہیں یہ چیزیں ہم سکھاتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بچوں کو گھر میں بٹھا کے نبی پاک کی عظمتیں سنا رہا تھا۔ حضور گلی سے گزر رہے تھے تو محبوب بھی کھڑے ہو گئے، حضور سننے لگے۔ فرماتے میرے نصیب دیکھو پتہ نہیں کب تک کب سے حضور سن رہے تھے۔ جب باتیں مکمل ہو گئی نا، جب اس دن کا وہ سبق، اس دن کی وہ محفل تکمیل کو پہنچی تو محبوب نے دستک دی۔ کہتے ہیں حضور نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو حیران ہی رہ گیا، اللہ کی ساری رحمتیں میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ فرماتے ہیں رشک کرنے لگا میں اپنے مقدر پر۔ محبوب اندر تشریف لائے، بیٹھ گئے تو محبوب نے سن بھی لیا، پھر بھی پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ پوچھ لیا لیکن تصدیق کے لیے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ یہ باقی بچے کہہ رہے تھے مصطفیٰ کی کوئی بات سنائے، تو محبوبہ آپ کے ہی تذکرے کر رہا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں پہلے پوچھا پھر تصدیق فرمائی،
کہنے لگے جو آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، میں بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے سن رہا تھا، میں سن رہا تھا دروازے پہ کھڑے ہو کے، صحیح کہہ رہے۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا، تیرا بچہ کیسے ان کے پاس چلا گیا جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتے، تو نے انہیں حضور کے علم کی بات بتائی نہیں؟ تیرا بچہ وہاں جا کے کیسے بیٹھ گیا جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ حضور کو تو اپنا نہیں پتا آخری وقت کیسا ہو، کہاں کیسے چلا گیا تیرا بچہ ان کے پاس جو صحابہ کرام کے بارے میں کمزور جملہ بول، جو اہل بیت نبوت کے بارے میں کمزور، کیسے چلا گیا؟ اگر تو نے گھر میں بیٹھ کے محفل کی ہوتی، انہیں خود سکھایا ہوتا، کیسے بگڑ سکتے تھے بچے؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو پانی کس کو دیتا رہا اگر تیرا اپنا باغ ہی خشک رہ گیا؟ محبوب پاک علیہ السلام سے فرمانے لگے، نبی پاک علیہ السلام جناب عباس سے کہا میں نے سن لیا ہے اور میں اتنا خوش ہوا ہوں، سنو اب تمہیں ملے گا کیا؟ حضور کیا ملے گا؟ کہتے میرے سارے خاندان کی توجہ حضور کی جانب ہو گئی۔ تو محبوب نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، فرمایا تم نے یہ کام کر کے نا اپنے بچوں کو میری عظمت سکھا کے، اپنے بچوں کو میرے گیت سنا کے، فرمایا تم نے اپنے اور اپنے خاندان کے حق میں میری سفارش کو حلال کر لیا ہے۔ فرمایا اب صبح قیامت میں تم سب کی سفارش کرا کے تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔